ابھی ڈپٹی کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ جنگل سے سرسراہٹ کی آواز آئی، جیسے درختوں سے تیز ہوا کا گزر ہوا ہو۔ مڑ کر دیکھا تو وہی بڑا گولا درختوں سے نمودار ہو رہا تھا۔ وہ آن کی آن میں زید کے پاس آ گیا اور وقت ضائع کیے بغیر اسے ہڑپ کر گیا۔ چشم زدن میں رونما ہونے والے اس منظر نے ہم تینوں کو ششدر کر دیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ان کا کام تو صرف نایاب جانوروں کو جمع کرنا نہیں تھا؟ رائے نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ گولے نے جس طرح سرخ لومڑی کا علاج کیا تھا، اسی طرح پہلے زید کا خون صاف کیا اور پھر گولی کا زخم بھر ڈالا اور بدن کے اندر سے گولی نکال کر باہر تھوک ڈالی۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، لیکن ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ہمیں گھور رہا ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ہم سے بدلہ تو نہیں لے گا؟ یہ سوچ سوچ کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ جب گولے کے بدن کے دانے دوبارہ حرکت میں آئے تو استاد رائے، جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا تھا، شدید بدحواس ہو کر جنگل کی طرف سرپٹ بھاگ نکلا۔ اسے پاؤں پر ٹھوکر بھی لگی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اپنی بندوق اور کارتوس کا ڈبہ بھی ادھر ہی پھینک گیا۔ وہ اس طرح تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ جیسے اسے اپنے پیچھے موت کا فرشتہ آتا دکھائی دے رہا ہو۔ میں نے اور ڈپٹی نے بھی کھسکنے کی کوشش کی، لیکن گولے نے ہماری پرواہ نہ کی اور جنگل میں واپس غائب ہو گیا۔ اب اس ویران جنگل میں ہم دونوں پھر سے تنہا ہو چکے تھے۔ ڈپٹی ڈر کے مارے ہانپ رہا تھا۔ میں نے بھی دھڑکتے دل کے ساتھ گری ہوئی بندوق اٹھا لی۔ رائے کسی بھی وقت واپس آ سکتا تھا، گولے کا بھی کوئی اعتبار نہ تھا، اور تو اور جنگلی جانوروں کا بھی شدید خطرہ تھا۔ شریف النفس زید کا سوچ سوچ کر غم کے مارے میرا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ ہمیں ادھر ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ جنگل سے ایک اجنبی نمودار ہوا جو زید سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرتے ہوئے بتایا کہ وہ زید کے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ ہم نے شکر کیا کہ کوئی تو آیا جس کو ہم اپنے اوپر گزرنے والی رودات سنا سکیں۔ چنانچہ ہم نے اس کو اپنی ساری آبیتی رو رو کر سنا ڈالی۔ جب اس نے سنا کہ گولا زید کو بھی اٹھا کر لے گیا ہے تو وہ بھی بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ غار میں جا کر دیکھنا پڑے گا، تاہم سب سے پہلے وہ ہمیں جنگل سے بحفاظت باہر لے جانا چاہتا تھا۔ ہم نے اسے وہ راستہ دکھایا جس طرف رائے بھاگا تھا۔ اس نے مجھ سے بندوق لے لی اور قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے اس طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے ہم پہاڑ کے دامن میں آ گئے، جہاں ہم نے رائے کو دیکھ لیا جو زمین پر ساکت پڑا تھا۔ وہ پہاڑ سے پھسل کر یہاں آ گرا تھا۔ رائے شدید چوٹیں لگنے سے مر چکا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گولا اسے اٹھانے نہ آیا۔ میں اور ڈپٹی جنگل سے باہر آ گئے۔ اب ہم شہر واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ڈپٹی نے کہا، رائے اس گولے سے اتنا ڈر کیوں گیا تھا؟ رائے نے جب دیکھا ہوگا کہ خدائی مخلوق زید کو نگل کر اس کا زخم ٹھیک کر رہی ہے، تو وہ سمجھا ہوگا کہ وہ مخلوق زید کی محافظ ہے اور وہ اس کا بدلہ لے گی۔ اس جیسے ظالم لوگوں کے دلوں میں چور ہوتا ہے۔ وہ اوپر اوپر سے تو بہت روبدار بنتے ہیں، لیکن اندر سے بہت ڈرپوک ہوتے ہیں۔ میں بولا۔ شہر جا کر ڈپٹی نے رائے کی موت کی اطلاع کر دی، مگر زید، گولے اور پراسرار غار کا کوئی تذکرہ نہ کیا۔ مجھے بطور عینی شاہد پیش کیا گیا۔ باقی معاملات پر البتہ میں نے بھی ہونٹ سی رکھے تھے۔ ڈپٹی نے بھی دیکھ لیا تھا کہ رائے جیسے لوگ پیسے کی خاطر کس حد تک جا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ تو اپنے محسنوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ مجھ سے جدا ہوتے وقت ڈپٹی نے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی رائے جیسے شکاری کی مدد نہیں کرے گا، چاہے اوپر سے کتنا ہی دباؤ ڈالا جا رہا ہو۔ رائے کے مرنے کے بعد میں نے اس کا شو روم چھوڑ دیا اور اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ میرے ماں باپ کو یہ نوکری چھوٹ جانے کا بے حد صدمہ تھا۔ دوسری طرف میں سکون میں آ چکا تھا۔ اب نہ ہی استاد کی گالیاں تھیں اور نہ ہی کسی جانور پر ظلم ڈھانے کا جواز بچا تھا۔
جو سوال میرے دماغ میں بار بار پیدا ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ گولے نے زید کو کیوں نگل لیا اور وہ اسے لے کر کہاں چلا گیا۔ کپاس کے کیڑوں نے تباہی مچا رکھی تھی، والدین سخت پریشان تھے، اس کام کا کوئی مستقبل نہ تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ سبز پہاڑ واپس جا کر اس غار کی کھوج لگا سکوں۔ بعد ازاں میرے ماں باپ نے مجھے ایک سنیارے کی شاگردی میں دے دیا۔ اس کا کام سونے کو کوٹ کوٹ کر سونے کا ورق تیار کرنا تھا۔ یہ سونے کا ورق مہنگی چاکلیٹوں کو لپیٹ کر پیک کرنے کے کام آتا تھا، جسے عمرہ بہت شوق سے کھاتے تھے۔ کام اچھا تھا، دھیرے دھیرے پیسے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ 6 ماہ کی لگاتار محنت کے بعد اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ میں نے ایک گائیڈ کی خدمات حاصل کر لیں جو جنگلات اور پہاڑی راستوں کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے سبز پہاڑ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ ہم نے پہاڑوں میں کئی دن لگا دیے، لیکن سٹار فش جیسی غار کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ ستم تو یہ تھا کہ کوئی عام غار بھی نہ ملی۔ کہیں کہیں ریڈ انڈین لوگوں سے پالا پڑ جاتا اور کہیں کہیں ان کی آبادیاں نظر آ جاتیں۔ آخر کار ناکام و نامراد گھر کو لوٹ آئے۔ کئی برسوں تک میں نے یہ مہم جوئی جاری رکھی، لیکن مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ چاروں ناچار مجھے اپنا دھیان اپنے نئے ہنر پر لگانا پڑا۔ یہاں بھی میرے کام میں نفاست آتی گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ گیا جب میں خود ہی سونے کے ورقوں سے گلاب کے پھول تیار کرنا شروع ہو گیا۔ میرے استاد کا کاروبار چمک اٹھا، میری تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ میری روزی سے دھیرے دھیرے میرے ماں باپ کا قرض بھی اتر گیا جو کئی دہائیوں سے ان کے سر پر چڑھا ہوا تھا۔ جس دن ان کے قرض کی آخری قسط بھی اتر گئی تو اس دن وہ دونوں آپ دیدہ تھے۔ وقت کا دھارا اپنی مخصوص رفتار میں بہتا رہا اور پتہ ہی نہ چلا کہ کب 10 سال گزر بھی گئے۔ میرا والد جو ساری عمر کپاس کی سنڈیوں کا مقابلہ کرتا رہا، سانس کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور جان کی بازی ہار گیا۔ اگلے 2 سالوں میں ماں جی بھی چل بسیں۔ یوں کپاس کے کھیتوں اور ان کے کیڑوں سے مقابلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ پکی عمر میں پہنچ کر زید اور غار میری یادداشت کے کسی نامعلوم گوشے میں دفن ہو چکے تھے۔ پھر اچانک ایک رات میں نے ایک بہت خوبصورت خواب دیکھا۔ اسی غار کے نایاب جانور ملگجی روشنی میں ادھر ادھر چھلانگیں مارتے پھر رہے تھے۔ خواب میں زید بھی نظر آیا جو گوند کے ٹکڑے میں لیٹا ان کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک دم خیال آیا کہ میری زندگی میں ابھی ایک کام ادھورا ہے۔ اگلے ہی دن میں نے ایک بڑی عمر والے گائیڈ کے ہمراہ سبز پہاڑ پر جانے کے لیے کمر کس لی۔ اس گائیڈ نے کسی اور پہاڑی سلسلے میں 10 سال سے زائد بطور فارسٹ آفیسر گزارے تھے، اس لیے اسے جنگلات کا وسیع تجربہ تھا۔ اس دفعہ بھی وہی ہوا جو ہر دفعہ ہوتا تھا۔ سارا دن مارے مارے پھرنے کے بعد شام کو ہم ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ قریب ہی ایک درخت کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ گائیڈ نے فوراً بندوق تان لی۔ درختوں کے پیچھے سے ایک شخص مسکراتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو حیرت سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ زید تھا۔ جی ہاں، یہ زید ہی تھا، ہو بہو اسی حالت میں جب ہم نے اسے مرنے سے پہلے دیکھا تھا۔ اتنے برسوں کا اس پر رتی بھر اثر نہ ہوا تھا۔ زید، یہ تم ہی ہو نا؟ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن تم تو بہت بدل گئے ہو۔ میں جانتا تھا کہ غار کی تلاش میں یہاں تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ نہیں، تم زید نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، میں زید ہی ہوں۔ اس سال جب رائے نے مجھے گولی ماری تو تکلیف کے مارے میں بے ہوش ہو گیا۔
اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھا اور میرے گھر والے ارد گرد کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ سب کے سب 10-15 سال بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے تو انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اس دن